ماشاءاللہ مجمع کافی ہے، صلوات دا پڑھنا لازمی عبادت ہے، صلوات رل کے اونچی آواز میں پڑھو۔ مجمع کافی ہے، صلوات دا پڑھنا لازمی عبادت ہے، صلوات سارے یاد ہے، صلوات ایک پڑھو تے رل کے اونچی آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین۔ درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بنیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ امام حسین پاک سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ دنیا میں جس جس جگہ پہ ذکر مظلوم کربلا ہو رہا ہے وہ مکان وہ مقیم تا قیام قیامت آباد و شاد رہے۔ بھائی حسن اور بھائی یسرب امام حسین پاک سرکار ان دونوں بھائیوں کو سلامت رکھیں، یہ ماتمی ہیں مولا کے، ضرور آمین کہنا۔ دعا مانگ رہا ہوں میرے مالک ان ماتمیوں کو ماتمی عطا فرمائے۔ بھائی نے میرے ذمہ ایک دعا لگائی تھی، کوئی بیمار ہے، بہرحال جو بھی بیمار ہے امام حسین پاک سرکار سے شفا کلی عطا فرمائے۔ آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا۔ اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، مالک ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کی زیارت نصیب فرمائے۔ پڑھو صلوات رل کی اونچی آواز میں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ سدا سکھی رہو، تو سام برامہ دی اجازت ہوئے نوکری شروع کریے۔ سدا آباد و شاد رہو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ آئیے آئیے بسم اللہ، پڑھو صلوات رل کی اونچی آواز میں۔ اجازت لے کے نوکری شروع کر رہا ہوں۔ پہلی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو؟ حسین تیرے کرم کا حساب، بولا کرو یار تھوڑا تھوڑا، جوان پھر میرے سامنے بیٹھے ہو۔ حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو؟ حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو؟ ایڈا سونا مجمع، ایڈی سونی داد تے دعا، محترم ناظم ممبر صاحب چاہو جان محمد بھائی امام حسین پاک سرکار تو سدا سلامت رکھن۔ ایک مصرے میں نے پڑھ دیا بھرپور، اس میں سے مجھے داد بھی دے دی، دعا بھی دے دی، بنتی تھی میں نے لے لی۔ دوسرے مصرے پہ بہت سونا بولتے پہ یار، بہت سونا پڑھا میں یار سماعت ہے امام حسین پاک سرکار انشاءاللہ تھوڑے چہرے تے انجی مسکراہٹ رکھن سوائے غم شبیر دے اور کوئی تھوڑی زندگی غم ہی نہ آوے۔ امام حسین کے ممبر کے اوپر میرا ہاتھ ہے تو میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں۔ دوسرے مصرے پہ جڑے جوان پھرا بیٹھے ہو، حق بن جائے تو حق رکھنا نہیں، حق نہ بنے تو بولنا نہیں۔ حسین کس بادشاہ کو کہتے ہیں؟ اور محترم ناظم ممبر صاحب کس ذاکر کی اتنی بساط ہے، کس بندے کی اتنی بساط ہے، کون بندہ کیا پڑھے کہ حسین کیا ہے؟ میں دوسرے مصرے میں بات ختم کرنے لگا ہوں، حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو؟ سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو؟ اور میں سن کے اللہ نہ تم کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، جد اندر علی حد سے آئے دری۔ حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو؟ حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو؟ حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو؟ سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو؟ سوال یہ ہے کہ تیرا، میں امام حسین دی عزت قسم روز ارمانی وینا اس زبان تے یار جے پاس ایڈا سونا بولتے ہوئے کوئی پرابلم ہے تک کرما لیو، میں دسو جی میری محنت نظر آوے کم از کم اتنی قیمت دے جتنی میری مطلوب ہے۔ حسین تیرے کرم کا ایڈا لمبا سفر کر کے گھروں ٹوڑ کے مجلس سے جا منا ذاکر ہوئے دے رہنا، موڑ واپس لگے منا، کوئی فائدہ کوئی نہیں، اس زبان کا فائدہ ہی کوئی نہیں جو لقمہ آل محمد کا توڑ کے کھائے اور ذکر حسین میں بیٹھ کے حسین کو سلام نہ کرے۔ مجھے خود بتاؤ اس زبان کا فائدہ کیا ہے؟ حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو؟ میں چوتھا مصرع، چاچا جی محترم ناظم ممبر صاحب میں چوتھا مصرع پڑھ رہا ہوں، فیصلہ ہو بن جائے تو اپنے مجمع میں کیا اتنی قیمت ہے جتنی میری مطلوب ہے۔ حسین تیرے کرم کا، میں نے دیکھی حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو؟ سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو؟ بچا کے ایک ہی سجدے میں لا الہ کا بھرم، خدا سے پوچھ رہا تھا جناب کیسے؟ اور میں صدقے اللہ نہ تم کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، جد اندر علی حد سے آئے دری۔
جی 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 میں صدقے بچا کے ایک ہی انکل جی ہاتھ تک کھول کے ملنگ بندہ ہاتھ مان کے بابے موڑ کے چا صحیح حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو بچا کے ایک ہی سجدے میں لا الہ کا بھرم بھائی جان بچا کے ایک ہی سجدے میں لا الہ کا بھرم خدا سے پوچھ رہا تھا جناب کیسے تو میں صدقے چار سے روڈ پڑے اگر آپ اجازت دیں تو بچا کے ایک ہی سجدے میں چل میں تویک اللہ کر مالیا میں تویک میں تین ویدان تو میں ویک بچا کے ایک ہی سجدے میں لا الہ کا بھرم خدا سے پوچھ رہا تھا جناب کیسے ہو جیڑا بندہ اس دربار جھوٹ بولیندا اس جھوٹے تے لانے تو صبح شام جتے تو میں یاد پاؤندا میں 2 شوال جادہ شدرا لاہور شیخ اوپرا دے سینٹر وچ کر کے ایک جگہ وے اوتھے میں 4 مصرے پڑھے عید چھوٹی تو اگلے دیہڑے 2 شوال میں ٹھیک ہے قرآن دی سونگ کو ایڈی داد ہوئی ہے کہ میرے اندر ہونے تک کھلی ہوئی ہے اس تو بعد بڑیاں مجلسیں پڑھیاں میرا ایویں حوصلہ ہی نہیں پیدا ہویا کہ میں کدیں یہ گل کراں شوال ذیقعد ذی الحج محرم چوتھا مہینہ شروع ہو گیا پتہ نہیں کس کس جگہ پہ امام حسین پاک سرکار کی جا کے نوکری کر کے آ چکا ہوں میرا ابھی تک حوصلہ پیدا نہیں ہوا کہ میں کسی جگہ پہ یہ نوکری کروں پچھلے 4 دیہڑے ایڈا سونا میرے نال بول دے پیو میں گل کردا تو سونی داد تے دعا دیندے ہو یہ میرے بندے ہاتھ گلاج رکھنا بے شک تمہیں چھٹی ہے بھاویں اگلے 4-5 دن میرے نال نہ بولے 6 دن نہ بولے میں تھوڑا رانج غم علم ہے ہی کوئی نہ کوئی دکھ ہے ہی کوئی نہ جوان جو گھر سے چل کے مجلس میں آ جائے چوتھا مصرع ضائع نہ کرے سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو بچا کے ایک ہی سجدے میں لا الہ کا بھرم خدا سے پوچھ رہا تھا تھکا نہیں ہوں بھولا نہیں انشاءاللہ گل سمجھا سکا خدا سے پوچھ رہا تھا جناب کیسے ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بھائی ایک بار گئے تھے معراج پہ سدرہ کی وادیوں پہ گئے تھے وہاں گئے تھے تو رسول کی معراج ہوئی تھی محمد وہاں پہ اللہ کو ملنے گئے تھے اب حالت کیا ہے شہر ترسیل ولایت کی حسین ریتی پر جس شہر کی ریت میں حسین ولایت بانٹ رہا تھا اس شہر کی بات کروں شہر ترسیل ولایت کی نہیں آیا وہ جوان گھر سے ڈال کے اس مجلس میں جو بات کو سن کے سمجھ کے پھر چپ کر جائے گا شہر ترسیل ولایت کی حسین ریتی پر ایک بے دل سے کہا اس کے ہی دل نے آجا سر اٹھا کے حسین نے کہا میرے اللہ ایک محمد تجھے خلوت میں گیا تھا ملنے مجھ میں ہے 5 محمد مجھے ملنے او میں صدقے بنا جدے اندر یاری تو میں اب سے آئے لری جی صدا آباد و شاد رہو سوائے او میں صدقے بنا حسین فرماتے ہیں ایک محمد تجھے خلوت میں گیا تھا ملنے مجھ میں ہے 5 محمد مجھے ملنے امام حسین پاک سرکار تم سب کو سلامت رکھیں نظم میں شروع کرنے لگا ہوں اور خوبصورت ماحول بھی بن گیا نظم میں وہ پڑھنے لگا ہوں ایک چنگی بڑی میں انداز دینا تو کیمرہ نہ پا چھوڑے ہوئے سن نظم میں معذرت کے ساتھ وہ پڑھنے لگا ہوں جو بڑے پیار کرنے والے اگر میں یہ کہوں ممبر پہ کھڑوں کہ علی بھائی ساؤتھ افریقہ امام حسین پاک سرکار نے صدا سلامت رکھے اگر میں یہ کہوں کہ وہ میرے سگے بھائی ہیں تو یہ فطرت کی نفی ہے ٹھیک ہے ورنہ شاید جو ان سے میرا پیار ہے وہ شاید سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کے ہے وہ بھی محرم نہیں آیا تھا تو مجھے اس نظم کے لیے حکم کر رہے ہیں اور میں روز ان کی محنت کر کے کسی نہ کسی طریقے بات ٹال دیتا تھا مجمع ایڈا سونا میرے نال بولتا وے وہ انکل جی نظم بڑی اوکھی ہے تو آج باقاعدہ سختی نال انہوں نے آرڈر کیتا وے میں پڑھتا پیا میری آج کی مجلس کا عنوان ہے اسلام مریض حسین طبیب اسلام مریض حسین طبیب یہ عنوان اپنے ذہن میں رکھنا نظم میں شروع کرنے لگا سننا جو جوان بھائی بیٹھے ہو سٹوری سمجھو لیٹر سمجھو حکم سمجھو پیغام سمجھو منت سمجھو گزارش سمجھو آرزو سمجھو جو چاہے سمجھو بس میرے ساتھ سفر کرتے آنا جو میں تمہیں سنانا چاہ رہا ہوں دوستو 1400 سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک دین اسلام بیمار تھا آئیو میں صدقے بھائیاں یہ تو گل ہے سو کی گل دی داد ہوندی ہے اوکھی گل داد دینے دا فائدہ کہ داد ہوندی ہے اوکھی گل دی دوستو 1400 سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک دین اسلام بیمار تھا بھائی جان 1400 سال پہلے ایک دین تھا ایک اسلام تھا بہت لاچار تھا بہت بے وارث تھا بہت لاوارث تھا بہت زخمی تھا بہت بے کس تھا بہت پریشان تھا یہ میرا عنوان ہے اور اگلے ایک مصرے میں 1.25 لاکھ نبیوں کی انجمن پڑھنے لگوں 1.25 لاکھ نبی ایک آدھے مصرے میں پڑھنے لگوں تاریخ آپ سب کی سنی سمجھی پڑھی ہوئی ہے بات تھوڑے دوسرے اینگل سے کرنے لگوں 1.25 لاکھ نبی ڈھونڈنا کہ دوسرے مصرے میں پڑھنے کا لگوں دوستو
1400 سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک دین اسلام بیمار تھا، یوں تو لاکھوں طبیبوں نے دیکھا مگر وہ حقیقی شفا کا طلبگار تھا۔ میں صدقے میں جاؤں، میں صدقے میں جاؤں، ہاتھ ہے تو اونچا ہوئے جو میری محنت نظر آئے تھا دوستو، انکل دی ہاتھ ہے تو اونچا ہوئے میری محنت نظر آئے تھا، ہاتھ سے کھول کے بھائی محنت تسلی ہوئے دوستو۔ 1400 سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک دین اسلام بیمار تھا۔ پچھلے 3 جانے تو میں سو کی گلا پہ کرتا ہوں، آجو کی گل کی تو حکم میں ساؤتھ افریقہ تو ہوئے انشاءاللہ میں گلا سمجھا سکا ہوں دوستو۔ 1400 سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک دین اسلام بیمار تھا، یوں تو لاکھوں طبیبوں نے دیکھا مگر وہ حقیقی شفا کا طلبگار تھا، جس میں اسلام سے جان جانے کو تھی، ایسی مہلک وبا میں گرفتار تھا، ڈھونڈتا تھا کوئی خاص دار شفا، اس مسلسل بیماری سے بیزار تھا۔ سن لو، سمجھ لو، پھر تولو، پھر بولو، بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے، پوری توجہ، پوری توجہ، پوری توجہ۔ 1400 سال پہلے ایک دین تھا، ایک اسلام تھا، بہت لاچار تھا، بہت زخمی تھا، بیمار اسلام پہ نگاہیں پڑ گئیں جبرائیل کی۔ پھر ہوا کیا؟ جتھے جتھے بیٹھے حسین کا ذاکر سمجھنا، یہ میرے بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا، میرا جملہ ضائع نہ کرنا۔ بیمار اسلام پہ جب جبرائیل کی نگاہیں پڑ گئیں، پھر ہوا کیا؟ ڈھونڈتا تھا کوئی خاص دار شفا، اس بندہ وہی بول سکتا ہے جیسے اردو سے عشق ہو، اس مسلسل بیماری سے بیزار تھا، بیمار اسلام پہ نگاہیں پڑ گئی جبرائیل کی۔ پھر ہوا کیا؟ در احمد پہ جبریل لائے اسے اور کہا گر یہاں سے دوا مل گئی پھر کہیں اور جانے کی حاجت نہیں، تو سمجھ لے کہ تجھ کو شفا مل گئی۔ تو میں صدقے میں جاؤں، اللہ نہ تو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، تیری جوانی سلامت ہوئے۔ جی 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 میں صدقے میں جاؤں۔ در احمد پہ جبریل لائے اسے، در احمد پہ جبریل لائے اسے اور کہا اگر یہاں سے دوا مل گئی پھر کہیں اور جانے کی حاجت نہیں، تو سمجھ لے کہ تجھ کو شفا مل گئی۔ اسلام آ گیا محمد کے در پہ۔ سننا ہے، سمجھنا ہے، پھر بولنا ہے، تھوڑی ڈیٹیل کر رہا ہوں، تھوڑی تشریح کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات ساتھ سمجھا سکوں۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کوئی بندہ، محترم ناظرین عمر صاحب، انکل جی، کوئی بندہ بیمار ہو جائے نا، کوئی بندہ بیمار ہو جائے، وہ سب سے پہلے جاتا ہے حکیم کے پاس، اور حکیم کے پاس جی حکیمت ہے، میری آواز پہنچتی بھی ہوئے بھائی یاسوب، اگر تھوڑے میری آواز پہنچتی بھی ہوئے تو دور ہی میں دعا فرمائے سو۔ کوئی بندہ حکیم کے پاس جائے تو حکیم کے پاس پیشنٹ کو دینے کے لیے، مریض کو دینے کے لیے فل فور ہوتی ہیں 2 چیزیں۔ ایک چیز ہوتی ہے کڑوی دوا، وہ کٹی ہوئی ہوتی ہے، ہماری زبان میں اسے پھکی بولا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے کڑوی دوا، ایک ہوتا ہے میٹھا شربت، اسے سیرپ بولتے ہیں۔ حکیم کے پاس خدا نہ خواستہ کہ بندہ انکل جی بیمار ہو جائے، وہ جائے تو حکیم فوراً مریض کو شفا دینے کے لیے دیتا ہے پھکی کڑوی دوا، وہ کٹی ہوئی ہوتی ہے، پتہ نہیں کون کون سی جڑی بوٹی ارک ملا کے اسے پہلے کوٹا جاتا ہے، وہ کڑوی دوا ہوتی ہے، اسے پھکی بولا جاتا ہے۔ ساتھ ہوتا ہے میٹھا شربت، اسے سیرپ بولا جاتا ہے۔ اسلام آ گیا محمد کے در پہ، جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت اسلام سے بڑا مریض کوئی نہیں تھا، محمد سے بڑا حکیم کوئی نہیں تھا۔ اسلام بول نہ بول تیری اپنی مرضی ہے، آج فیصلہ کر ویسا چوک بسرت کیڑا جوان ہے جن اردو ادب نال پیار ہے، تیری جوانی نصیب ہوئے۔ اسلام آ گیا محمد کے در پہ، حکیم کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کڑوی دوا، ایک ہوتا ہے میٹھا شربت۔ اسلام آ گیا محمد کے در پہ، محمد نے اسلام کو کون سی 2 چیزیں دی جن میں ایک کڑوی دوا تھی، ایک میٹھا شربت تھا؟ میں تجھے بتاؤں، سر جا میری گل نہ بدل کر۔ احمد مصطفیٰ دین اسلام کو ہر مصیبت میں جینا سکھاتے رہے، جس قدر مرض چمٹے ہوئے تھے اسے سب کو آہستگی سے ہٹاتے رہے، اور جتنی بھی بیماریاں تھی نئی اس کے دامن کو سب سے بچاتے رہے۔ محمد نے دیا کیا؟ علم و حلم و ادب کی دوا کوٹ کے ار کے حب علی سے پلاتے رہے۔ او میں صدقے اللہ نہ تو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، جد اندر علیزوں میں ہاتھ بلند کر کے آئے علی احمد مصطفیٰ ترکڑا تھی شالت میں گل سمجھا سکا۔ احمد مصطفیٰ دین اسلام کو یا احمد مصطفیٰ دین اسلام کو ہر مصیبت میں جینا سکھاتے رہے، جس قدر مرض چمٹے ہوئے تھے اسے سب کو آہستگی سے ہٹاتے رہے، اور جتنی بھی بیماریاں تھی نئی اس کے دامن کو سب سے بچاتے رہے۔ علم و حلم و ادب کی دوا کوٹ کے، علم و حلم و ادب کی دوا کوٹ کے ار کے حب علی سے پلاتے رہے۔ علم و حلم و ادب کی دوا کوٹ کے، علم و حلم و نہیں آیا وہ جوان جو سن کے سمجھ کے پھر چپ کر جائے گا۔ علم و حلم و ادب کی دوا کوٹ کے ار کے حب علی سے پلاتے رہے۔ حکمت کا میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے۔ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے، وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر کے پاس سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ٹیکا، انجیکشن۔ ڈاکٹر کے پاس فل فور ہوتی ہے چیز، اسے بولا جاتا ہے انجیکشن۔
انجیکشن بھی کوئی تجربہ کار بندہ لگائے پھر بھی شفا ملتی ہے، تجربہ کار بندہ لگاوے تو تھوڑے ساڑھے جے تو اتھائی کم پور ہو گئے صرف سامی میری گل توجہ کری، علم و حلم و ادب کی دوا کوٹ کے، علم و حلم و ناراض نہیں ہونا، نہ میں تھک گیا ہوں نہ میں بھول گیا ہوں، میں دہرا رہا ہوں، میں محنت کروں کسی طریقے میرے مولا مجھ پہ کرم کرے، بات میں مشکل جھیل بیٹھوں ہر بندہ میرے ساتھ مل جائے، 6واں مصرع مکمل ہونے تک علم و حلم و ادب کی دوا کوٹ کے، اپنا اپنا پھیپڑا سنبھال، اپنا اپنا پتا تھام، 6واں مصرع سن کے سمجھ کے ایک جوان اٹھ کے کہہ دے علی آواز عسکری 6واں مصرع سنا ہے سمجھا ہے بات کا مزہ نہیں آیا، ممبر پہ کہہ رہا ہوں زندگی اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے تیرے حوالے کر دوں گا، آج کے بعد تیرے علاقے میں نہیں آؤں گا، بولنے پہ دلائے پھر تو نہ بولے، پھر تیرا ہاتھ بھی غازی کے ہاتھوں کا مجرم ہے، ٹیکا انجیکشن جتنا سمجھو اتنا بولنا، علم و ادب کی دوا کوٹ کے ار کے حب علی سے پلاتے رہے۔ انکل جی پھر ہوا کیا؟ سوچ کر یہ محمد نے مانگی دعا، اے خدا میرا ناصر ولی بھیج دے، ان انجیکشنوں کی ضرورت ہے اب ایک سرجن میں شکل علی بھیج دے۔ اور میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، تو میں ہاتھ سے ہائے علی، اور میں صدقے سوچ کر یہ محمد نے ٹائم چوکا دے، سوچ کر یہ محمد نے مانگی دعا، اے خدا میرا ناصر ولی بھیج دے، ان انجیکشنوں کی مکین پیا ہو گئی میری نوکری میں مسائب جاؤں پیا، سوچ کر یہ محمد نے مانگی دعا، اے میں نے سوچ کر یہ محمد نے مانگی دعا، اے خدا میرا ناصر ولی بھیج دے، ان انجیکشنوں کی ضرورت ہے اب ایک سرجن میں شکل علی بھیج دے، ایک سرجن میں شکل علی بھیج دے۔ کوئی جوان مجھے بتا سکتے ہیں سرجن کسے کہتے ہیں؟ وہ کہنے پتہ ہو گیا تھا سرجن آپریشن کرنے والے، وہ میں صدی جانا سرجن کہتے ہیں آپریشن کرنے والے کو۔ اگر آپ سرجن کا ترجمہ انگلش کی ڈکشنری میں سے اٹھائیں بھائی جان، اور میں نے کیا علم میں بات سر چوے آئے، سرجن کا معنی نکلتا ہے آپریشن کرنے والا، اور اردو لغت میں اگر اس کا معنی نکالیں تو سرجن کا معنی نکلتا ہے چیر پھاڑ کرنے والا۔ سوچ کر یہ محمد نے مانگی دعا، اے خدا میرا ناصر ولی بھیج دے، ان انجیکشنوں کی ضرورت ہے اب ایک سرجن میں شکل علی بھیج دے۔ سرجن کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو، محمد نے مانگا سرجن، سرجن کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو، محمد نے مانگا سرجن، سرجن کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو۔ انشاءاللہ دوجا مصرع سمجھا سکا، میری پچھلی ساری نوکریاں ایک پاسے، دوجی سطر ایک پاسے، ایک سرجن میں شکل علی بھیج دے، محمد نے مانگا سرجن، سرجن کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو۔ اب محمد کی دعا پوری ہوئی اور سرجن آیا کیسے؟ 13 رجب کبریائی کلینک میں سرجن علی پیر لایا گیا، آنے والا جو سرجن تھا آتے ہی دیوار کو چیر کے در بنایا گیا۔ میں صدقے یار ہاتھ ایسا کھول لینا، اتنا بول سے تو بول سکے تھا تم سے آئے غریب 13 رجب کبریائی کلینک میں، 13 رجب شالتن میں گل سمجھا سکا، 13 رجب کبریائی کلینک میں سرجن علی پیر لایا گیا، آنے والا جو سرجن تھا آتے ہی دیوار کو اوکھی گل چھیڑ بیٹھا میں تم سلام پہ کرتا، 13 رجب کبریائی کلینک میں سرجن علی پیر لایا گیا، بھائی جان آنے والا جو سرجن تھا آتے ہی دیوار کو چیر کے در بنایا گیا، دیوار کو چیر کے در بنا، میں نے دیکھی آنے والا جو سرجن تھا آتے ہی دیوار کو چیر کے در، میں نے آنے والا جو سرجن تھا آتے ہی دیوار کو چیر کے در بنایا گیا، سرجن آ گیا، دیوار پھٹ گئی، در بن گیا، علی کی ماں کعبے کے اندر چلی گئی، علی کو اٹھایا، کعبے سے باہر آ گئی، آنے والا جو سرجن تھا آتے ہی دیوار کو چیر کے در بنایا گیا۔ میں نے ایک شیر شاہ میری گل توازن کر، مولا علی شہنشاہ بادشاہ کا ظہور ہوا، رسول خدا کعبے میں گئے، جا کے علی کو اٹھایا، علی کا منہ چوما، میں پڑھنا کوئی نہیں تھوڑی چپ وے کے لوری پہ پڑھتا، مولا علی شہنشاہ بادشاہ دی پڑھتا 12 رجب جشن چاہ، آنے والا جو سرجن تھا آتے ہی دیوار کو چیر کے در بنایا گیا۔ اب حالت کیا ہے؟ مولا علی شہنشاہ بادشاہ کا خانہ کعبے کے اندر ظہور ہوا، رسول خانہ کعبے میں گئے، جا کے مولا علی کو اٹھایا، مولا علی کا منہ چوما، گھر لے کے آئے، ہاتھ سے بنائے ہوئے جھولے میں سلایا، حالت کیا تھی؟ ڈوری ہلا رہے تھے، لوری سنا رہے تھے، ڈوری ہلا رہے تھے، لوری سنا رہے تھے، مسکرا کے فرما رہے تھے یا علی انت منی وانا منک عینک عینی قلبک قلبی وجهک وجهی راسک راسی یدک عدوی محبک محبی لحمک لحمی دمک دمی، یا علی تیرا خون میرا خون، میرا
خون تیرا خون، تیرا سر میرا سر میرا سر، تیرا سر تیرا چہرہ میرا چہرہ میرا چہرہ، تیرا چہرہ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ میرا ہاتھ تیرا ہاتھ، تیرا دل میرا دل میرا دل تیرا دل، تیری زبان میری زبان میری زبان تیری زبان، تیرا خون میرا خون میرا خون تیرا خون، تیرا دوست میرا دوست میرا دوست تیرا دوست، تیرا دشمن میرا دشمن میرا دشمن تیرا دشمن، تیرا چہرہ میرا چہرہ میرا چہرہ تیرا چہرہ، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ میرا ہاتھ تیرا ہاتھ، یا علی انت منی وانا منکا، تیرا لہو میرا لہو میرا لہو تیرا لہو، تو میں تو 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 تو میں جوان دے سر کیا کرتا جڑا گھر ٹوڑ کے مجلس سے جا گیا میری گل بچا گیا، تو میں تو فنزل جبرائیل، جبرائیل نازل ہوا، اس نے محمد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا۔ میں صدقے بیٹھا جی 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 آپ سے آئے، اللہ کہہ رہا ہے خرچہ سارا میرا، اللہ کہہ رہا ہے خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا، زمین میری، پلاٹ میرا، مزدور میرے، مزدوروں کو مزدوری میں امامت و رسالت میں نے دی، خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا، زمین میری ہے، پلاٹ میرے، مزدور تیرے، رسالت میں نے دی، خرچہ سارا میرا، علی سارا۔ قرآن دی سو میرے رجب جشن مکے نگلی گالتے سالت انگال سمجھا سکا، اللہ کہہ رہا ہے خرچہ سارا میرا ہے، علی سارا تیرا ہو گیا، یہ کیسے؟ رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا جبریل جا کے اللہ سے کہہ دے میں کچھ کر نہیں سکتا، میں نے علی کو لوری دے دی ہے، میں نے علی کو کہہ دیا یا علی تو میں تو، اب علی میں ہے میں علی ہوں، علی تو سارا میرا ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ مجھے لوری سے پہلے بتایا ہوتا۔ جبریل نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے پریشانی والی بات کو نہیں، لوری دے دی ہے تو کیا ہو گیا؟ ایک بار دوبارہ ڈوری ہلا اور دوبارہ ڈوری ہلا کے گیا یا علی، اللہ کہہ رہے تیری آنکھیں عین اللہ، تیرا چہرہ تیری آنکھیں عین اللہ، تیرا چہرہ وجہ اللہ، تیرا ہاتھ ید اللہ، تیرا دل قلب اللہ، تیرا پہلو جنب اللہ، تیرا کان اوس اللہ، تو پورا ولی اللہ۔ محمد بھائی شیر چوے ہاتھ چامنے دے کر بسند آئے تھا، تو پورا ولی اللہ، تو پورا ولی اللہ، تو پورا ولی اللہ۔ باتیں کرتے 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 میں نے کھلتا پورا پنڈال اٹھ کے بولے دا تھوڑی میری گل وڈی ہے، باتیں کرتے کرتے ایک لمحہ ایک پل ایک سیکنڈ ایسا آیا، رسول خدا رک گئے، رک کے فرماتے ہیں یا علی میرا ایک کام تو کر۔ علی کے لفظ کیا کام کروں؟ مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی قرآن سنا۔ علی نے کہا کوئی خاص بات ہے؟ رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا یا علی تیرا قرآن سنانے سے کام ہو جائے گا۔ علی کے ننے ننے لب ہلے، یا رسول اللہ میرے قرآن سنانے سے آپ کا کیا کام ہوگا؟ قبلہ شاءاللہ میں گل سمجھا سکا تھے ماحول کی رسی۔ علی نے کہا میرے 3 دن کا علی، میرے قرآن سنانے سے آپ کا کیا کام ہوگا؟ رسول لوری بھی دے رہے تھے، مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی قرآن سنا اور یہ کام کر، معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر، پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر، انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر، انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر، کیا بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا، کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ؟ او میں صدقے جی 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 جی، او میں صدقے بنت اسد کے لال کو، میں صدقے بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا، کافر کے گھر کہاں سے مسلمان؟ امام حسین پاک سرکار کی قسم میں ناراض نہ ہوئے پہ، شیعہ سنی دونوں بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں اور ناراض نہ ہونا شیعہ سنی دونوں بھائیوں کی آرزو ہے، حسرت ہے، کم از کم جی میں بیٹھے ہو تسی محرم میں چاہ جاندے ہو، شیعہ 12 ربیع الاول تے لگ وین، سدا تواڈے اتفاق قائم رہن، سونے لگدے ہو، شیعہ سنی دونوں بھرا آل رسول دی خوشیاں تے غم منیندے، میں معافی مانگ کے آدا پیا، اعتراض لگ جاتے ہیں شیعہ سنی دونوں بھائیوں پہ، یہ کیا پڑھ دیتے ہیں؟ علی دنیا میں آتے گئے علی نے قرآن پڑھ دیا، جبکہ نبی دنیا میں آئے نبی نے قرآن نہیں پڑھا۔ میں تو معافی مانگ کے کہتا ہوں بنتا ہی ہے علی کا قرآن پڑھنا، نبی قرآن نہیں پڑھ سکتے، علی قرآن پڑھ سکتے ہیں، میرے پاس اس کی دلیل ہے، میں تو یہ بتاؤں علی آئے حالات اور نبی آئے حالات، کیمرہ مین صاحب اس جوان دی ویڈیو بناؤ جڑا چوپ پہ میں دی دلیل تے ایک باری ویکھا، علی آئے حالات اور نبی آئے، محترم ناظرین صاحب تکلیف پہ دینا، چوتھی صدر میں پڑھتا میں نے ویکھیا مجمع کے پاس ویکھ کے جوان دسیا جڑا چوپ پہ میں دی بہادری تے ویکھا، علی آئے حالات اور نبی آئے حالات اور، او ہم پہ اعتراض نہ لگاؤ، علی قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا، وہ قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں۔ او میں صدقے جی 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 میں صدقے بنا دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو ذخیرہ کلندر، قرآن سناتے بھی ہجرت بڑی قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا،
قرآن کسی اور کو، آخری 6 مصرے میں تمہیں سلام کروں، قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام علیہا رسول کے پاس تشریف آئیں، رسول سے اجازت لی، رسول کے جھولے میں سے علی کو اٹھایا، علی کو اٹھا کے بی بی مسکرا کے فرماتی ہیں اے حق کے ولی میرے علی نین تو کھولیں، تنہائی ہے ماں آئی ہے کچھ لفظ تو بولیں، روئے بھی نہیں آپ ذرا لاڈ سے رولیں، کچھ کھائیں پئیں نوش کریں بعد میں سو لیں، کچھ کھائیں پئیں نوش کریں۔ ایڈی ایڈی قیمتی گل کر گیا، ایڈا ایڈا سونا کافیہ پڑ گیا، چارے دے چارے مصرے مجمع دے سرے اتر لگ گئے۔ میں دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں، یہ دعویٰ میں بہت کم کرتا ہوں، اپنی ذاکری میں آئی دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں، جس دن سے 13 رجب کا مضمون سن رہے ہیں، امام حسین کی عزت کی قسم ہے، اس سے بڑا مصرع سنا ہو مجھے کھڑے ہو کے کہہ دینا چل پنڈال جو باہر نکل جا، اس سے بڑی بات اس سے پہلے سنی ہو نہیں بولنا، پہلی باری سنو تو ایک بار اشارہ کرے کہڑا چھوڑ چپے میں اودی دلیری تے ویکھاں اودی شاگردی اختیار کردا، تیرے کو اس تو ہی بڑی گل ہے میں تیرا شاگرد ہونا چاہنا، روئے بھی نہیں آپ ذرا لاڈ سے رو لیں، او کچھ کھائیں پئیں نوش کریں بعد میں سو لیں۔ ماں نے یہ بات کی، علی کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئیں، جب علی کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں بی بی فاطمہ بنت اسد نے مسکرا کے فرمایا بیٹا رک جا، خدمت کے لیے ماں بڑی بےتاب کھڑی ہے، سونے کے لیے ایک شب ہجرت ہی بڑی او میں صدقے اللہ جی میں صدقے ہویا، جی میں صدقے ہویا، خدمت کے لیے ماں بڑی بےتاب کھڑی ہے، سونے کے لیے ایک شب ہجرت ہی بڑی ہے۔ سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو، سدا سلامت رہو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ 13 رجب کبریائی کلینک میں سرجن علی پیر لایا گیا، آنے والا جو سرجن تھا آتے ہی دیوار کو چیر کے در بنایا گیا۔ پھر ہوا کیا، کافی عرصے سے بیمار اسلام کو دست احمد پہ سرجن دکھایا گیا، نکلا سرجن بڑے کام کا دوستو، اس کی امداد سے حق سنایا گیا۔ فضائل میرے سے تو ہو گیا، صرف مضمون دی ترتیب باقی رہے، میں فضائل دے آخری 2 مصرے میں پڑھدا تے اے نہ مصرے اندر ڈر میں نے پوری نظم پڑھن تو روک دے۔ میں نے گزارش کی ہے کہ تاریخ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تاریخ آپ سب کی پڑھی سنی سمجھی ہوئی ہے، مگر بات ذرا دوسرے اینگل سے کرنے لگوں۔ نکلا سرجن بڑے کام کا دوستو، اس کی امداد سے حق سنایا گیا۔ پھر ہوا کہ علی نے اسلام کے اتنے کام کیے کہ تاریخ اسلام میں مجبور ہو کے ایک واقعہ ایسا آ گیا۔ پھر 18 ذوی الحج کی 6 پیر کو دین کا جشن صحت منایا گیا، میڈیکل کالج دین اسلام کا اب پرنسپل علی کو بنایا گیا۔ صدقے صدقے صدقے، آئیے بسم اللہ، آئیے 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 تشریف لائیے، پڑھو صلوات رل کی اونچی آواز بولو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ عالی مرتبت عزت مآب برادر محترم جناب سردار وسیم عباس صاحب تشریف لے آئے، اجازت ہے میں نکلا سرجن بڑے کام کا دوستو، اس کی امداد سے حق سنایا گیا، میڈیکل کالج دین اسلام کا اب پرنسپل علی کو بنایا گیا۔ جہاں سے میری گزارش آپ کو یاد ہو، جہاں سے میں نے بات اپنی شروع کی تھی، 1400 سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک دین اسلام بیمار تھا، وہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ اور جب مولا علی شہنشاہ بادشاہ آ گئے اور رسول خدا کی خدمات شامل ہو گئیں دین کے لیے، پھر حالت کچھ ایسی آ گئی، جوانی آ گئی اسلام کی صحت پہ، تندرست ہو گیا اسلام، جڑے رومڑ دی نیت نہ لائے سر چھاؤ، یا اچانک قضا کی ہوا چل پڑی اور محمد رئیس عرب چل بسا۔ بھائی جان آ گئے، میرا فضائل لمبا ہو گیا ہے، اور جو علی بھائی سے میرا وعدہ تھا کم از کم 11 شعر ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا اندر بیٹھے ہوئے کہ اس نظم کے مصائب کے یہ آ گئے، میں مختصر سے مختصر کر کے زیادہ سے زیادہ تمہیں 4 سنا رہا ہوں، اسی پہ سلام، 4 بھی میں نہ پڑھتا، 4 کے بغیر ترتیب نہیں بنتی، اسی پہ میں تمہیں سلام کر جاؤں گا ان سے اجازت لے کے۔ یا اچانک قضا کی ہوا چل پڑی اور محمد رئیس عرب چل بسا، جوانی تھی اسلام کی صحت پہ، پھر ہوا کیا، رو نہ رو تیری اپنی مرضی، اللہ پہنچاؤنا میرا کام ہے۔ یا اچانک قضا کی ہوا چل پڑی اور محمد رئیس عرب چل بسا، کچھ دنوں بعد خیر النساء چل بسی، یعنی جگ سے مدثم ادب چل بسا۔ پھر 31 برس بعد کوفہ کی مسجد میں شیر خدا ذی نسب چل بسا، یوں ہی کچھ سال گزرے حسن چل بسے، یعنی جگ سے مقدس ادب چل بسا۔ گزارش میں یہ کرتا جا رہا ہوں کہ جوانی آ گئی تھی اسلام کی صحت پہ، تندرست ہو گیا اسلام، اور جوانی کی کیفیت میں اچانک یک دم
جب اتنی ساری ہستیاں دنیا سے پردہ کر گئیں، ہائے کرنا تیرا کام ہے، پھر کسی اور کی نہیں، اسی اسلام کی بات کر رہا ہوں، یہاں ظلمت کی ایسی ہوائیں چلیں، اتنی ساری ہستیاں پردہ کر گئیں، اسلام کی صحت پہ جوانی تھی، اور جوانی کے عالم میں اچانک یکدم اتنی ساری ہستیاں چلی گئیں، پھر ہوا کیا؟ یہاں ظلمت کی ایسی ہوائیں چلیں، گرد پڑتی رہی حق کی تحریر پہ، لڑکھڑاتا سنبھلتا مچلتا ہوا آ گیا دین دہلیز شبیر پہ۔ دین نے دستک دی، حسین نے دروازہ کھولا۔ حسین فرماتے ہیں دین تو جوان تھا، تجھ پہ تندرستی تھی، اور یہ لڑکھڑاتا سنبھلتا میرے دروازے پہ کیسے آ گیا؟ دین نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، دین نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں تجھے کیا شاید ہی کچھ یہ ہوئے دوجے میں سے نماتم کرے سی نہائے کرے سی۔ دین نے کہا مولا میں تجھے کیا بتاؤں، میرے دکھ کچھ ایسے ہیں، میرے محسن نے آنکھیں جو ہی بند کیں اس کے قول و عمل کو بھلایا گیا۔ مولا 3 دن بعد دنیا کو فرصت ملی، تب نبی کا جنازہ اٹھایا گیا۔ دین نے کہا مولا میں تڑپنے لگا جب محمد کی بیٹی کے پاکیزہ در کو جلایا گیا۔ دین نے کہا مولا میرا دل بجھ گیا جب علی جیسے راہبر پہ تیغ ستم کو چلایا گیا۔ یہ بات کر کے دین، سردار وسیم صاحب دعا فرمائے سو، یہ بات کر کے دین ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ حسین نے کہا بس دین تیرے اتنی دکھ ہیں؟ دین نے رو کے کہا مولا میں تجھے سب سے بڑی بات بتائی نہیں۔ حسین نے کہا میں صابروں کا سلطان ہوں، کھول کے بول۔ دین نے کہا مولا میرا دل بجھ گیا جب علی جیسے راہبر پہ تیغ ستم کو چلایا گیا۔ حسین نے کہا پھر؟ دین نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا جو میری فکر سے بے خبر لوگ تھے وہ میرے ضابطوں کو بدلنے لگے، مجھے کہے آ گئی اس گھڑی خون کی جب جنازوں پہ بھی تیر چلنے لگے۔ میں صدقے بن جاؤں، مجھے کہے آ گئی اس گھڑی خون کی جب جنازوں پہ بھی تیر چلنے لگے۔ حسین فرماتے دین تو یہی رک، میں گھر جا کے بہن زینب سے مشورہ کر کے آتا ہوں حالت کیا ہے۔ حسین گھر کے اندر داخل ہوئے، زینب عالیہ سامنے کھڑی تھیں۔ زینب عالیہ کے قریب آ گئے حسین، زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا، رو کے فرماتے ہیں زینب تمہیں ایک بات یاد ہے؟ وہ پرانی بات، وہ ایک پرانا قصہ، وہ ایک پرانی محفل جس میں انبیاء موجود تھے، جس میں نبی رسول موجود تھے، جس میں فرشتے اولیاء موجود تھے، تمہیں یاد ہے اس محفل میں بہن زینب میرے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا گیا تھا، تمہیں یاد ہے میرے ہاتھ میں قلم دیا گیا تھا، تمہیں یاد ہے اس ٹکڑے کے اوپر شرائط کے لکھی ہوئی تھیں، تمہیں یاد ہے میں نے ہر شرط پہ دستخط کیے تھے، تمہیں یاد ہے ایک شرط ایسی آئی تھی میرے ہاتھ سے قلم ہی گر گیا تھا، تمہیں یاد ہے وہ شرائط پڑھنے کے بعد ماحول کیا بنا تھا؟ رونا نہ رونا تیرے اپنے حق مرضی کی گل ہے، سلام تن کردہ پہ ہوں جی آخری گل دے۔ حسین رو کے فرماتے ہیں بہن زینب یاد ہوگا تمہیں ایک باج شفا تھا دکھایا گیا بزم انوار میں، وہ پڑھنے کے بعد تمہیں یاد ہے انبیاء ڈر گئے، اوصیاء ہٹ گئے، اتنا دکھ تھا شرائط کے انبار میں۔ بہن زینب شرائط تمہیں یاد ہے؟ سینہ اکبر کا بازو علمدار کے، اپنا سر لکھ دیا میں نے اقرار میں، جہاں بے ساختہ میں نے روکا قلم وہاں لکھا تھا زینب ہے بازار میں۔ میں صدقے بن جاؤں، جی 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 میں صدقے بن جاؤں، جہاں بے ساختہ میں نے روکا قلم وہاں لکھا تھا زینب ہے بازار میں۔ مکہندہ پہ آخری 2 شریعہ لیا زینب نے کہا مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن دی سو قیامت و وزنی جملے۔ حسین رو کے فرماتے ہیں بہن زینب تو نے اس شرط پہ دستخط کر دیے، اب شرائط کی قیمت ادا کیجئے، دین زخموں سے پنہال ہے آپ اسے میرا سر اور اپنی ردا دیجئے، دین زخموں سے پنہال ہے آپ اسے میرا سر اور اپنی ردا دیجئے۔ قافلہ تیار ہو گیا، آخری 2 شعر پڑھوں تو میں سلام کروں۔ لے کے جنگل ہزاروں میں ابن علی ہسپتال شریعت بنانے لگے، جانے کتنے عدد طرز تعمیر ہیں ایک صحرا میں جنت سجانے لگے، کیا بنانے لگا فاطمہ کا پسر، انبیاء ہو کے بےتاب آنے لگے، 7واں دن جب محرم کا تھا دین اسلام کو یہ بتانے لگے، رون رو دریا اپنی مرضی ہے 7واں دن محرم کا دین کو بلا کے حسین رو کے فرماتے ہیں دین دیکھ لے تیری جوانی کے لیے، تیری تندرستی کے لیے زیادہ دن گزر گئے ہیں، تھوڑے دن رہ گئے ہیں، آج 7 محرم ہو گئی ہے، دین 3 دنوں کی بات ہے، 7واں دن جب محرم کا تھا دین اسلام کو یہ بتانے لگے، کیا دین کو بلا کے حسین رو کے فرماتے ہیں دین جیسے گھٹ گھٹ کے اب تک گزارے ہیں دن، اس طرح آپ نے کل سے جینا نہیں، 3 دن بعد ہے آپریشن تیرا، 3 دن تم نے کچھ کھانا پینا نہیں۔ وہ کہتا پہ یا علی دین کا آپریشن شروع ہو گیا، دشت میں آل زہرا کے ٹکڑے ہوئے، امام حسین پاک سرکار صدا سلامت رکھیں، صرف 5 مصرے میرے بقایا رہ گئے، آپ کو محرم میں انشاءاللہ سنائیں گے جناب سردار وسیم صاحب۔
سرکار قاسم شہنشاہ بادشاہ کی شہادت. گھنٹوں ذاکر مصائب پڑھتے ہیں. میں جتنا میری حیثیت ہے شاید ایک مصرے میں پوری شہادت بند کر کے جا رہا ہوں. دین کا آپریشن شروع ہو گیا. دشت میں آل زہرا کے ٹکڑے ہوئے. جس قدر زخم تھے جسم اسلام پہ اس قدر ابن فروا کے ٹکڑے ہوئے. حالت کیا ہے؟ کبھی اصغر کی ماں کا کلیجہ ہلا اور کبھی قلب لیلا کے ٹکڑے ہوئے. دین تو بچ گیا ٹکڑے ہونے سے، اور آج زینب کے بھیا کے ٹکڑے ہوئے. شام میں غریباں دین کو بلا کے حسین رو کے فرماتے ہیں دین دیکھ لے، تیری جوانی کے لیے، تیری تندرستی کے لیے میں نے اکبر کا سینہ، عباس کے بازو، اصغر کی گردن، کون محمد کے لاشیں، قاسم کے ٹکڑے دیے ہیں. تیری تندرستی کے لیے زینب اپنی چادر دے گی، سکینہ تماچے کھائے گی. دین یہاں پہ میں نے اب تک سب کچھ دے دیا ہے، جہاں اتنا دے دیا ہے وہاں بھی تو اسے پوچھ رہا ہوں. دین کو بلا کے آج زینب کے بھیا کے ٹکڑے ہوئے. شام میں غریباں دین کو بلا کے، رو نہ رو تیری اپنی مرضی ہے، تجھے ویسے سلام پہ کردہ. دین کو بلا کے حسین رو کے جڑے چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو سر جگہ حسین رو کے فرماتے ہیں دین پاسداروں کی تم کو طلب ہو اگر، کبریا سے کوئی مثل حر مانگ لو، اس سے پہلے کہ وہ بھی شمر چھین لے، جاؤ میری سکینہ سے زور مانگو. عزتدار بیٹھی علی کی آپ مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف